بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، 5 دن کی مارا ماری آپ نے دیکھی ہے، کیا کچھ چلتا رہا. میری شام میں آپ سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو 3 کہانیاں سناؤں گا. ایک باورچی کی، دوسری پروفیسر صاحب اور تیسری جی ٹی روڈ والی. ان 5 دنوں میں میاں صاحب کو کیا کوئی 3 تاریخیں بھی یاد آتی ہوں گی؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ آج تاریخ ہے 19 مارچ ہے، اتوار کا دن ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر مینار پاکستان بھرنے جا رہے ہیں، صحیح جلسہ کرنے جا رہے ہیں. وہ جلسہ تو نہیں ہو رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کبھی کسی نے کتاب لکھی نا پالیٹکس کے اوپر اوور آل، اور اس میں ایک چیپٹر ہوا، ایک باب ہوا، وٹ ناٹ ٹو ڈو ان پالیٹکس، کہ جب آپ سیاست دان ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ڈی ایم کا جو حکومت میں آئی ہے اس دن سے لے کے عمران خان کے اقتدار میں، یعنی کہ حکومت سے اپوزیشن بننے کے بعد سے آج تک، اور ان کے حکومت بننے سے آج تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ اس کتاب میں، اس باب میں لکھ دیں اور اس کے آخر میں لکھیں کہ یہ سب نہیں کرنا، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کے اپوننٹ کو ہوتا ہے، اپوزیشن کو ہوتا ہے. خان صاحب کا جلسہ نہیں ہو رہا ہے، میٹر نہیں کرتا. منگل سے لے کے ہفتے کی رات تک اور پھر آگے بھی اب یہی صورتحال ہونی ہے نا. خان صاحب جو ہے ان کا جلسہ چل رہا تھا، اور خان صاحب کی پاپولیرٹی جہاں کھڑی تھی وہاں سے اور اوپر چلی گئی. جی جتنی مرضی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، دیکھیں کہانی، پوری کہانی سنا کے عمران خان صاحب نے ان کو گرم توے پہ بٹھایا. اچھا، آپ ان کے ٹویٹر جا کے دیکھیں، ان کی پریس کانفرنسیں دیکھیں، ان کے جلسے دیکھیں، پہلو بدل رہے ہیں. جس طرح وہ گرم ہوتا ہے نا تو بندہ پہلو بدل لیتا ہے، نہیں برداشت ہوتا نا. ہاں بالکل، جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پار چل رہا ہے جی، کہ اپنے پنجوں کے بل جناب آ گیا کہ پورا پاؤں لگے گا تو پورا پاؤں جلے گا، جلتی بھی زمین ہے، اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ ہاں بالکل وہی جو ہے نا صورتحال انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اور میاں صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ سارے سینز لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، بڑا بہترین، آپ کو پتہ ہے وہ اپارٹمنٹس تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا، چاہے یہ کہیں کہ میرے نہیں ہیں، رہتے بھی کہتے ہیں. ہاں وہ جس طریقے سے ہمارے یہ ہیں، وہ ذرا ایجنسی کے آئے ہیں اپارٹمنٹس. وہ اس کے وہ جو بڑا سا کمرہ ہے جہاں پہ وہ حمداللہ محب سے بھی ملے تھے، باقی لوگوں سے بھی ملے تھے. وہ جب وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو گالیاں دے رہا تھا نا، تو وہاں پہ ملے تھے، اور بھی لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پہ. ادھر وہ ٹی وی اسکرین کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے وہ چھلے ہوئے چلغوزے، کاجو، بادام، پستے، پسندیدہ چینل کو ٹیون کر کے وہ کھاتے ہوئے انہوں نے یہ سینز تو دیکھے ہوں گے. اور ہو نہ ہو کہ میاں صاحب کو نا 3 تاریخیں ضرور یاد آئی ہوں گی. 3 تاریخیں اور 3 کیریکٹرز جو ہیں وہ ان کو یاد آئے ہوں گے. اور 3 بھی نہیں، ویسے 4 ہیں، لیکن ہم 3 کا زیادہ تذکرہ کر دیں گے اور 4 کا جو ہے نا بڑا شارٹلی ڈسکس کر دیں گے. کیونکہ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ ماضی میں پاکستان میں دیکھیں 30 سال آپ نے حکمرانی کی، آپ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، چیف منسٹر رہے، آپ کے بھائی چیف منسٹر، آپ کا خاندان کا کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو آپ نے نواز سے نوازا نہ ہو. صحیح. تو سارے جناب آپ نے کام کیے، لائک فائک لوگوں کو، آپ نے لوگوں کے احسان بھی ہوں گے، آپ نے کچھ کو فیورز دی ہوں گی، کچھ کو سیاسی فائدے دیے ہوں گے، کچھ کو مالی فائدے دیے ہوں گے، کچھ کو کانٹریکٹس دیے ہوں گے. عوام کے لیے بھی کم یا زیادہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے ہی کیا تو ہوگا نا یار. بالکل بالکل. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ کوئی بالکل ممکن نہیں ہے. آپ کو ووٹ جو ملتا ہے نا وہ ایسے نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا آپ جو ملتا ہے. میاں صاحب کو جب اقتدار سے ہٹایا گیا، جب غیر جمہوری تھا نا، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. دیکھیں میاں صاحب کو ہٹایا گیا 12 اکتوبر 1999، زیادتی ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. انہوں نے نہیں سیکھا اپنی غلطیوں سے، انہوں نے دوبارہ جمپ ان اینڈ جمپ آؤٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ، کہانی ساری ان کی گھوم کے وہاں پر اعتزاز احسن صاحب کا بڑا مشہور قول ہے کہ میاں صاحب جو ہوتے ہیں نا، ویسے تو پاؤں کلاڑی پہ آ جاتا ہے نا، یہ خود کلاڑا ڈھونڈ کے جا کے اوپر پاؤں مار دیتے ہیں. تو وہ اب یہ کہانی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی ہے کیا. 12 اکتوبر 1999، 10 ستمبر 2007 اور 2017. صحیح. یہ 3 مواقع ہیں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک اور واقعہ وہ میں بعد میں آپ کو آخر میں بریفلی جو ہے وہ بتا دوں گا. لیکن 12 اکتوبر 1999 مجھے یاد ہے، میں تو ظاہر ہے کہ اس وقت اسکول میں ہوتا تھا، کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا، بہت چھوٹے تھے. ہاں تو اس وقت ہم نے ظاہر ٹی وی پہ دیکھا تھا،
اور ٹی وی پہ اسکرینس کے اوپر جتنا جو کچھ دکھایا گیا بعد میں، پرویز مشرف کی تقریر مجھے یاد ہے کہ میں نے جانتا رہا تھا اور میں نے سنی تھی، وہ پہلے وہ پھول شول چل رہے تھے اور اس کے بعد پھر اچانک ان کی تقریر آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا. اس کے 2 یا 3 دن کے بعد میرا خیال ہے 12 اکتوبر کو ہوا، 13 14 کی صبح جو اخبار آئے تھے نا گھر میں، ہمارے گھر اس وقت خبریں اخبار آتا تھا، جنگ آتا تھا اور ڈان اخبار آتے تھے، 3 اخبار آتے تھے. ان میں ملا کے نا کم از کم 12 سے 14 تصویریں جو ہے نا لوگوں کے مٹھائیاں کھانے کی اور جشن منانے کی تھی ان کے جانے پر، ان کے ساتھ زیادتی ہونے. اس وقت 2/3 میجارٹی لے کے آئے ہوئے تھے، جمہوری لیڈر. صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کے جانے کے اوپر لوگ خوش ہوئے تھے. یہ جو باورچی کی کہانی ہے نا، یہ باورچی کی کہانی مجھے بعد میں پتہ چلی ہے. صحیح. یعنی عرصہ دراز کے بعد پھر میں آ گیا اسلام آباد، ہم نے صحافت سٹارٹ کر دی. ایک دن مشاہد حسین سید صاحب کے گھر جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو مشاہد صاحب سے گفتگو ہوئی. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ تو میاں صاحب کے اتنا قریب تھے. اچھا یہ وہ وقت ہے جب ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا صحیح پرویز مشرف کا، تو کاف لیگ میں تھے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں چھوڑا میاں صاحب کو، کس دن فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں مجھے نا پرزنر آف کانشنس کہا جاتا تھا، بالکل ضمیر کا قیدی. صحیح. اور میرے اوپر کیونکہ کوئی کیس نہیں تھا، میرے پر کوئی ایسا کیس نہیں بنایا گیا تھا، کوئی کرپشن فلانا کوئی ٹھیکے وغیرہ اس قسم کا کوئی نہیں تھا، لیکن ہم تو میاں صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. میں نے کہا پھر کیوں چھوڑا؟ کہتے ہیں وہ کچھ وقت کے بعد جب مشرف کی تھوڑی بہت گرپ ہو گئی نا اس کے اوپر تو اقتدار پہ، تو پھر ہمارے پہ وہ سختی نہیں رہی تھی، اور یہ سختی تھی کہ ہم اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، ساتھ شامل ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ پھر انفارمیشن ملنے لگی، اخبارات تک بھی ہو گئی رسائی، کوئی لوگ بھی جو ہیں وہ میل ملاقات ہو جاتی تھی، بتا دیتے. تو مجھے پتہ چلا کہ میاں صاحب کی جناب ڈیل ہوگی، میاں صاحب چلے گئے، ہمیں سب کو پتہ چلا، ہمیں بتایا گیا. صحیح. کہتے ہیں میں اس دن دل برداشتہ ہوا جس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں ہم یہاں پہ جیل میں، میاں صاحب جب ڈیل ڈھونڈ رہے تھے ہمارے لیے بھی کچھ کر سکتے تھے. صحیح. میاں صاحب نے اپنے ساتھ جو بکسوں میں سامان بھرا، جن جن لوگوں کو لیا، ساتھ میں وہ اپنے باورچی کو بھی لے کے گئے. میاں صاحب کھانے کے جو شوقین کہ وہ سعودی عرب میں وہاں پہ جا کے سرور پیلس میں کھانا ذائقہ تو ہے پتہ، نہاری شہری نلی نہاری بونگ پائے بنا مرچ مسالے نہیں نہ ہوتا عربک فوڈ میں، کون بنا کے دے گا. تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یار میری ویلیو یا میری اوقات جو ہے وہ میاں نواز شریف کے باورچی جتنی نہیں ہے، کہ وہ جب یہ ڈیل کر رہے تھے تو کہتے کہ یار ان کو تو چھوڑ دو. ہم لوگوں کو کہتے ہیں اس دن دل برداشتہ ہو گیا، دل برداشتہ ہو کے میں نے چھوڑا، ورنہ میں نے نہیں چھوڑنا تھا. پڑھے لکھے آدمی تھے، جلدی سے ورنہ میں چھوڑنا تھا، میں بڑی جلدی چھوڑ دیتا، بہت پہلے چھوڑ دیتا. مجھے کیا ضرورت تھی اتنے دن میں جیل میں گزارتا. اب آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. میاں صاحب نے سیکھنے کا عالم. پروفیسر پہ آ جائیں. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے آپ نے دیکھا نا، آپ اب سے نہیں، جس دن سے عمران خان صاحب یہ انڈیکیشن آئی ہے کہ اقتدار سے باہر ہونے والے، صحیح، یہ سامنے آنے لگا ہلکا ہلکا. یہ 5 یا 6 مارچ جو انہوں نے میلسی میں جلسہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں ہم کر لیں. اس دن سے رائز آف عمران خان شروع ہوتا ہے. رائٹ. اس سے پہلے تو خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی بالکل پاپولیرٹی سب کچھ نیچے گیا ہوا تھا. لوگ نہیں دیکھتے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل ہے تو جناب کرونا وائرس ہے، ونس ان اے سینچری بہت بڑا ڈیزاسٹر آ گیا اس وجہ سے نا. اور اپوزیشن جو ہے اس نے حکومت کے راہ میں اتنے میڈیا نہیں ہے، صرف نیگیٹو چیزیں دکھا رہے ہیں، پازیٹیو چیزیں نہیں دکھا رہے. ان لوگوں کو نہیں اس بات سے پرواہ، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کیا بہتری آئی. تو لیکن عمران خان صاحب کا رائز اور بندے اکٹھے، لوگوں کا آنا، وہ جلسہ کرتے ہیں، وہ دن میں جلسہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ رات میں کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ ٹویٹر سیشن کرتے ہیں، کریش کر جاتی ہے. ملینز آف لوگ جو پیپل، یعنی 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. ان کی تقاریر جو ہیں ان کا چلانا اور نہ چلانا اس وقت کسی چینل کی ریٹنگ زیادہ اور کم ہونے کا معیار ہے، بند ہونے کا بھی ہے. ہاں بند ہونے کا معیار بھی ہے. لوگ آتے ہیں، رمضان میں آئے، رات میں آئے، بارش میں آئے، کیچڑ میں آئے، شیلنگ میں آئے، پتھراؤ میں آئے، لاٹھی چارج میں آئے، آ گئے نا ہر طرح سے. میاں صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ان کی باری کیوں. واٹ ڈڈ رانگ. یہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ میں آ رہا ہوں 2007 میں، ابھی ان کا آپس میں تو میثاق جمہوریت ہوا تھا پیپلز پارٹی، 2006 میں ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بی بی بھی تیاری کر رہی ہیں، وہ علیحدہ سے اپنی وہ کر رہی ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں ابو دھابی وغیرہ میں، تو میں بھی جناب میں نے بھی جانا ہے. تو انہوں نے جناب 2007 میں سپٹمبر میں
طیارہ پکڑا لندن سے، اپنے جو قریبی احباب صحافی ہیں وہ ان کے کچھ پولیٹیکل لیڈرز، پرویز رشید صاحب بھی، ان کے ساتھ انہوں نے آیا اور لینڈ کیا. مجھے یاد ہے میں نیشن اخبار میں ہوتا تھا اس وقت، میں نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کال دی ہوئی تھی لوگوں کے پہنچنے کی. اب پرویز مشرف ظاہر ہے کہ بلا شرکت غیر ملک کا ڈکٹیٹر رہا ہے، تو انہوں نے جناب پابندی لگائی ہوئی تھی، ناکے لگے ہوئے تھے. اچھا اس وقت یہ کنٹینروں والی کہانی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کوئی رواج نہیں تھا اینڈرائڈ موبائل تو ویڈیو بننا سوشل میڈیا پہ جانا تو تھا ہی نہیں، یہ کوئی نہیں تھا. مینز آف کمیونیکیشن بالکل ڈفرینٹ ہوتے تھے. ہم بھی ابھی نیا وقت آیا تھا کہ ہم اپنے موبائل فون سے کال ریسیو کرتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ اب ہاں، کیونکہ پہلے وہ ریسیو کرنے کے بھی پیسے لگتے. جی بالکل ایسے ہی، وہ اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن وہ 2003-4 کافی مہنگا کام 3-4 تک 5 تک تھا. مجھے یاد ہے ایک وقت تھا 16 روپے کرنے پہ لگتے تھے، 8 روپے یا 4 روپے ریسیو کرنے پہ لگتے تھے منٹ. بالکل ایسی صورتحال بھی ہمیں یاد ہے. پرانے لوگ 3-3 ہزار روپے کسی میں بھی خریدیں گے موبائل فون کی. تو وہ میں بیٹھا ہوا تھا نیشن کے نیوز روم میں. اچھا ایک کہانی یہ تھی کہ جناب وہ خواجہ آصف، تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں تو جناب وہ سنبھال رہا ہوں، وہ جو ہے وہ محاذ ہے کہ میں جو ہے نا میں جو ہے ہاں آنے پہ پابندی نہ ہو. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز نے کرنا ہوتا ہے نا. چودھری نثار صاحب جو ہے یہ جہاں بیٹھے نا یہاں سے یہ آدھا کلومیٹر دور، 500 میٹر پہ ان کا گھر ہے. کوئی 2 یا 4 پولیس والے اور ایک ڈالا ان کے گھر کے باہر تھا. انہوں نے کہا نظر بند، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نظر بند، میں نہیں چل کر وہ نہیں باہر نکلے. اچھا باقی لیڈرز تیتر غائب، لوگوں نے جنہوں نے آنا تھا پنجاب بھر سے قافلے، کوئی نہیں آیا. میں نیشن کے نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک فون آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون جناب؟ میں نے کہا عیسیٰ نقوی. اچھا نقوی صاحب میں احسن اقبال صاحب کا پیارو بول رہا ہوں. تو کوئی فوٹوگرافر ہے ہمارا، ایک بڑا اچھا فوٹوگرافر ہوتا تھا سجاد قریشی. آپ کو یاد ہے کہ ایک تصویر جو ہے نا چھپی تھی بڑی مشہور، افتخار چودھری جب اپنی رہائش گاہ سے میریٹ والے راستے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں پیدل جاؤں، جب بٹن ٹوٹے تھے ان کے کوٹ کے بالوں سے. ایک ایس ایچ او تھے تھانہ آئینہ ان کے رخسار مہدی، اور ایک جمیل ہاشمی صاحب ڈی ایس پی ہوتے تھے، ان کو اسکورٹ کر کے لا رہے تھے اور وہ ان کو بٹھانے کی کوشش میں ان کے سر کے اوپر ہاتھ آ گیا اور بال، وہ تاثر بالکل یہ تھا کہ جناب مٹھی میں بال جکڑے میں ہیں اور بال پکڑ کے چیف جسٹس کو ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہے، گاڑی میں زبردستی بٹھایا جا رہا ہے. تو مجھے تصویر اتاری تھی، وہ بھی سجاد قریشی نے اتاری تھی. تو میں نے سجاد قریشی کو فون کیا، میں نے کہا سجاد قریشی صاحب، پھر آپ نے پین پہ گرا دیا، میں آپ کا پین اٹھا لیتا ہوں. تو میں نے کہا سجاد قریشی کدھر ہیں؟ ان کا میں فلاں جگہ پہ ہوں، کہیں باہر چائے شائے پی رہے تھے. میں نے کہا آ جائیں اے پی آئی ڈی کے سامنے نا، بلایا بڑی خبر کہ احسن اقبال صاحب گرفتاری دیں گے. اب میں بھی جناب وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا جناب دیکھتے ہیں گرفتاری کا سین، ظاہر ہے کہ کیوں مس کریں، پھر اس کے اوپر خبر بھی بنائیں گے. اچھا وہاں پر میں نے جا کے دیکھا کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے بیریئر لگے ہوئے ہیں، کوئی 1.5 درجن 2 درجن ٹوٹل پولیس والے ہیں، اور ایک اے پی آرمڈ پرسونل کیریئر مین کھڑی ہوئی ہے، وہ 2-4 پولیس کے ڈالے اسی طریقے سے کھڑے ہوئے. مطلب کوئی زیادہ رولا نہیں تھا. پھر ہمارے ایک دوست ہیں بشیر چودھری صاحب، آج کل اردو نیوز میں کام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کا جو G6 کا آفس ہے نا وہاں سے آ رہے تھے. کون تھا جناب؟ جو مین لوگ مجھے یاد ہے، تہمینہ دولتانہ تھیں، رفیق تارڑ صاحب جو سابق صدر رہے ہیں وہ تھے، احسن اقبال تھے، اقبال ظفر جھگڑا تھے، ایک میرا خیال ہے اسی طرح اور 2 درجن ان کے ساتھ لوگ ہوں گے، 2-3 درجن. صحیح. تو وہ انہیں پتا تھا یہاں پہ ناکہ لگا ہوا ہے. ہمیں پی آر او فون کر کے بتا رہا ہے کہ بھائی وہ یہاں پہ گرفتار مرضی کی جگہ پہ گرفتار. مطلب آپ وہ راستہ ڈھونڈو کہ جہاں سے آپ چھپا کے آپ نے ہر صورت اپنے لیڈر کے لیے پہنچنا ہے ایئرپورٹ. نہیں، ہاں پہلے سے بتا رہے ہیں ادھر سے آئیں گے ادھر گرفتاری دیں گے. مطلب پی آر او فون کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہاں پہ گرفتاری دیں گے. اگلوں نے یعنی اتنا فکسڈ میچ کہ اگلوں نے گاڑیاں تیار رکھی ہوئی ہیں کہ ادھر پکڑیں گے. اچھا اور آپ بھی پیدل رہے ہیں، پیدل کون ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہے؟ مطلب G6 سے جو پرانا ایئرپورٹ جو قریب رہتا ہے یا جسے جلدی. آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ کسی نے اگر میاں صاحب کی محبت میں تڑپ میں ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچنا ہو، وہ پہلے تو کوئی گاڑی ڈھونڈے گا کالے شیشوں والی 22 کلومیٹر یہاں سے چھپ کے وہ کر کے، یا ریلی اتنی بڑی نکالے گا، پیدل تھوڑی چل کے آئے گا. وہ پیدل چلتے ہوئے آئے، جعلی قسم کی ایک دھینگا مشتی ہوئی، اس کے اوپر کچھ کلکس بنے. بڑے مزے کا ڈائلاگ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. کون سا؟ جو پولیس اور ان کے درمیان ڈائلاگ. یس انہوں نے نا باقیوں کو اٹھایا، احسن اقبال صاحب کو بھی اٹھایا، ان کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے نا
وہ لے گیا اور جا کے نے وین میں بٹھا دیا. اچھا تصویریں کچھ اتر گئی تھیں. احسن اقبال صاحب کو میرا خیال ہے یاد آیا کہ نا وہ وکٹری والی نا وہ نہیں بنی, وہ تصویر نہیں بنی کہ جس میں بندے کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک پاؤں پائیدان پہ ہوتا ہے, ایک آدھا گاڑی سے ڈالے کے اندر ہوتا ہے, آدھا وہ گاڑی سے باہر ہوتا ہے, اس نے ایسے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر ایک ہاتھ سے وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے. انہوں نے غالباً پولیس والوں سے ریکویسٹ کی کہ یار اسٹائل پہ یہ اسٹائل پہ بنانے دو نا. تو ایسے اقبال صاحب نے ایسے اسٹیپ ڈاؤن کر کے انہوں نے اپنی تصویر اتروائی. اچھا میں دیکھ رہا تھا, ہم سارے اس شکل کو دیکھ رہے تھے. تو بہرحال ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, کوئی نہیں پہنچا ایئرپورٹ, کوئی نہیں پہنچا ہمیشہ کی طرح. ہاں ہمیشہ کی طرح. وہ بعد میں بھائی بھی آپ کو یاد ہے نا جی جی کہ وہ ہوتے رہے تھے, وہ مال روڈ سے نہیں پہنچے تھے, وہ بھی ہوتا رہا. تو میاں صاحب کے لیے اس وقت بھی لوگ جو ہیں رکاوٹیں عبور کر کے خطرات مول لے کے نہیں پہنچے. میاں صاحب راول لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے, نیب کے ایک سینئر افسر. اچھا وہ لینڈ کر گئی, آ گئے, ان کو ابھی امیگریشن وغیرہ کوئی نہیں ہوئی تھی. وہ آ کے جب راول لاؤنج میں بیٹھے ہیں, وہ پاسپورٹ دے کے وہ سارا پروسیس چل رہا تھا, تو نیب کے ایک اعلیٰ افسر گئے ہیں. انہوں نے کہا میاں صاحب یہ کیس ہے آپ پہ. وہ ایک مشہور زمانہ کیس ہے ان کے اوپر, کچھ ملینز آف ڈالرز کا کوئی ایک چیز ہے, کچھ اس قسم کا ہے. تو وہ جو کیس ہے اس کی وہ فائل پکڑائی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ہم نے آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا. تو میاں صاحب نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ عوام کا ایک سمندر ہوگا, جمع غفیر ہوگا, اتنے عرصے کے بعد ان کا مقبول لیڈر جو ہے وہ آ رہا ہے اور انہیں ٹیکنیکلی ہونا بھی چاہیے تھا. اچھا وہ مقبول بھی تھے لیکن لوگ ان کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جب وہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے, کھانے پینے کا بندوبست ہوگا, آئیں گے ووٹ دے دیں گے. صحیح, وہ والی مقبولیت, وہ ان کی جناب مقبولیت تھی. تو راول لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جو لوگ وہاں پر عینی شاہد ہیں, وہ احوال بتاتے ہیں کہ جب نیب کے افسر نے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے پرویز رشید کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا انکل اینگل والے, انہوں نے کہا باہر کتنے لوگ, کتنے آدمی, کتنے کیا صورتحال ہے باہر کی نا. تو پرویز رشید صاحب نے کوئی فون شون اور کوئی تلاش دلا لی. انہوں نے میاں صاحب کو کہا, میں بتایا کہ بندہ کوئی نہیں آیا, بندہ کوئی نہیں آیا باہر. پھر جناب ان کے درمیان کو تھوڑی سی کشمکش ہوئی. سعودی کراؤن پرنس کو انوالو کیا گیا, میاں صاحب نے کیا. سعودی کراؤن پرنس نے پرویز مشرف کو انگیج کیا, انہوں نے آپس میں گٹ مٹ کی. انہوں نے کہا ہم طیارہ بھیجتے ہیں, ایک سعودی طیارہ اس نے لینڈ کیا. وہ یہ بہادری کے قصے جو سناتے ہیں نا, انہوں نے کہا گرفتاری میں جیل نہیں جاؤں گا, چکر ہی کوئی نہیں, پنجاب نہیں جاؤں گی, جیل نہیں جاؤں گا. وہ جیل جو آئے تھے نا اس کی کہانی بھی کبھی آپ کو کھول کے تفصیل سے سنائیں گے کہ وہ جیل کیوں آئے تھے, کیا وجہ تھی. یہ ویڈیو بھی طویل ہو رہی ہے, کوئی نہیں, لوگ سنیں گے, کوئی نہیں. وہ قصے سنا رہے ہیں یار, چھوڑے. جس کو نہیں سننا, جس کو لگتا ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے, وہ ابھی بند کر سکتا ہے, کوئی نہیں مسئلہ. ہم تو نہیں کنٹرول کرتے نا. دیکھیں لوگوں کے سامنے بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں کچھ نہیں پسند آتی, وہ بند کر دیتا ہے, فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہے, 10-20 سیکنڈ آگے کر دیتا ہے, اسپیڈ زیادہ کر دیتا ہے. میاں صاحب کی کہانی چلوائی. وہ بیٹھے سرور پیلس, میڈیا سے انہوں نے بات بھی نہیں کی. جو میڈیا وہاں پہ بھی سعودی عرب میں بھی ان کا انتظار کرا تھا, اس سے بھی نہیں انہوں نے بات کی. اور پھر جو ہے وہ سعودیز نے غصے ہوئے جب بے نظیر بھٹو واپس آئی ہیں, جس دن کارساز والا وہ ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا 18 اکتوبر کو کہ سب آگے ہمارا بندہ نہیں آپ آنے دے رہے. پھر ان کی وہ دوبارہ جو ہے وہ واپسی کو میرا خیال ہے نومبر کی 4 تاریخ تھی, میرا خیال ہے 3-4 نومبر کو واپس آئے تھے. تو بہرحال اب آخری جی ٹی روڈ کا بھی سن لیں. آفٹر 10 ایئرز, جی ٹی روڈ 2017 میاں صاحب جو ہے وہ نااہل ہو گئے, وزیر اعظم سے فارغ ہو گئے. اچھا اب وزیر اعظم اپنا, حکومت وفاقی اپنی, پنجاب حکومت اپنی, بھائی وزیر اعلیٰ, سب کچھ ہے, ساری صورتحالات کے سامنے ہیں. انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگایا. پنڈی میں ٹھیک کراؤڈ تھا, مجھے یاد ہے میں نے کور کیا تھا, سروس میں نے بھی کور کیا تھا, میں بھی فیلڈ میں نائٹ شیڈ میں, وہ سب کچھ بند تھا, وہ ساری صورتحال بنی ہوئی تھی. میاں صاحب جو ہیں ان کو لگتا تھا کہ پنجاب ول ریلی وتھ ہم, پورا پنجاب ریلی کرے گا ان کے ساتھ, اور جی ٹی روڈ اور ویسے جماعت انہیں کہا جاتا ہے سسٹم چوک کر جائے گا. آپ یقین مانیں کہ ٹکڑیوں میں لوگ کھڑے ہوتے تھے. And I'm not saying it to look down upon. If I'm not wrong, اسی دن پتہ چلا تھا کہ مطلب جی ٹی روڈ پر نہ تضحیق کے لیے, نہ حقارت کے لیے, نہ اس کے لیے. میں کہہ رہا ہوں واقعی ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وائی, کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں جڑے, نہیں چلے. ایک ہمدردی کا تاثر ہونا چاہیے تھا, سب کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا.
نہیں ہوا. انہوں نے 5 دن ویٹ کیا, 5 دن میں لاہور آہستہ آہستہ اترے, اور پھر کیا اسپیڈ لگا. میں نے وہی تو آپ کو بتانے لگا تھا اس دن, مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ جی ٹی روڈ بھی جو ہے نا موٹر وے کی طرح 300 کی سپیڈ پر گاڑی چلا سکتے ہیں, جیسے وہ پنڈی سے جہلم پہنچے تھے, بڑی اسپیڈ سے پہنچے. اور پھر جو سب ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. اور پھر ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے رہے, انہیں ایئرپورٹ کا راستہ نہیں ملا. جی جی, انہوں نے کہا کہ میں پتہ نہیں روڈز چینج کروا چکا ہوں, پل شاید کو اور بن گئے ہیں, یو ٹرنز بنا دیے ہیں, اشارے ختم کر دیے ہیں, لاہور کا نقشہ تبدیل ہو گیا, وہ پہنچ نہیں سکے. بہرحال تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے, میاں صاحب دیکھے ہوں گے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, سوچ تو رہے ہوں گے کہ یار لوگ وہ چیس نہیں ہے. ایک دفعہ خواجہ آصف نے بھی, آپ کو یاد ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ہمارا پلان ہی نہیں تھا, کہ لوگ نہیں, کہ میاں صاحب جب ہسپتال میں تھے وہ تھے, لوگ نہیں نکلتے, وہ ہمیشہ یہی بتاتے رہتے, لوگ نہیں آتے تھے. اور میاں صاحب کی ایک تقریر آپ کو یاد ہے جس میں نیچے سے کسی نے نعرہ لگایا, میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رکو, انہوں نے کہا رکو, میں نے 1999 میں قدم بڑھایا تھا, پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. چلو اسی اچھے نوٹ پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.